شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں۔ فیصل کہتے ہیں کہ میں سنا والی کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا ایک نیا گھر بنانا سٹارٹ کیا تھا۔ جس جگہ پر ہم لوگ اپنا گھر کنسٹرکٹ کر رہے تھے وہ جگہ بہت زیادہ آباد نہیں تھی، بالکل ایک نئی جگہ پر ایک کالونی سی ہی تھی، تو وہاں پر گھر بننے شروع ہوئے تو ہم لوگوں نے بھی اپنا گھر بنوانا سٹارٹ کر دیا۔ ہم لوگوں کا گھر تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا، مین گیٹ بھی لگ چکا تھا۔ ابھی باقی جو 2 پورشن تھے ہم لوگوں کے گھر کے، وہاں پر بس ونڈوز اور جو ڈور ہیں دروازے وہ لگنے رہ گئے تھے، اور کچھ تھوڑا بہت اور جو کام تھا ووڈ ورک وہ رہ گیا تھا۔ پہلے سارا گھر جو تھا میرے بڑے بھائی نے بنوایا، پھر میرے بڑے بھائی کی جاب ہو گئی، انہیں لاہور شفٹ ہونا پڑ گیا، وہ لاہور چلے گئے، میرے والد صاحب باہر ہوتے تھے، تو اب مجھے یہ کہا گیا کہ تم نے وہاں پر وہ گھر بنوانا ہے۔ میں وہاں پر اپنا گھر بنوانے کے لیے روز جاتا تھا۔ وہ ہم لوگوں کے جس جگہ پر ہم لوگوں کی ریزیڈنس تھی وہاں سے وہ گھر کافی دور تھا، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا۔ اب یہ جو کام تھا یہ کام موسٹلی لوگ رات کے ٹائم ہی کرتے ہیں، کھڑکیاں دروازے بنانے والے کام، تو ہم لوگوں نے بھی سارا کچھ ان کو لے کے دیا ہوا تھا، وہیں پر انہوں نے وہ سارا کچھ تیار کرنا تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کے بالکل جہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا اس کے سامنے ایک گھر تھا، وہ گھر بھی نامکمل تھا لیکن وہ بند تھا، اس کی 4 دیواری بھی بنی ہوئی تھی، کمرے بھی بنے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر بھی کھڑکیاں دروازے نہیں تھے، صرف ایک ان کا دروازہ لگا ہوا تھا مین گیٹ کا، اور ایک اندر شاید کوئی دروازہ لگا ہوا تھا۔ وہ گھر بہت عجیب تھا دیکھنے میں، بہت پرسرار اور پرانا لگ رہا تھا۔ یہ گرمیوں کی بات ہے، تقریباً جولائی اگست کی بات ہے یہ۔ میں وہاں پر اپنا گھر بنوا رہا تھا تو یوں ہی میں باہر نکلا ٹہلنے کے لیے، گرمی بہت لگ رہی تھی تو میں باہر نکل گیا کیونکہ وہاں پر بھی پنکھے وغیرہ تو لگے نہیں تھے۔ جو ہی میں ابھی گلی میں باہر ٹہل رہا تھا، ایک ہم لوگوں کا گھر تھا، ہم لوگوں کے ساتھ ایک گھر بنا ہوا کمپلیٹ تھا، ابھی وہاں پر کوئی شفٹ نہیں ہوا تھا، ایک وہ سامنے والا گھر تھا، اس کے ساتھ پھر ایک خالی پلاٹ تھا، اس طرح سے کچھ جگہ پر گھر تھے۔ میں بھی باہر واک ہی کر رہا تھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ وہ جو بند گھر ہے، جیسے اس گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ رونے کی جو آواز تھی وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ اب مجھے بڑا عجیب لگا اور تجسس بھی ہونے لگ گیا کہ یہ گھر تو بند ہے، اور اس کا جو دیکھنے میں وہ گھر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کافی عرصہ پرانے کا بند پڑا ہوا ہے، بن کے جتنا بنایا اس کے بعد وہ بنا بھی نہیں۔ تو عورت کے رونے کی آواز کہاں سے آ سکتی ہے؟ پاس اتنی خاص آبادی بھی نہیں تھی۔ میں چلتا ہوا اس گھر کے قریب آ کر باہر کھڑا ہو گیا۔ اس گھر کے اندر سے سسکیوں کے ساتھ کوئی رو رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھنا چاہا کہ جو گیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، میں وہاں سے دیکھ لیتا ہوں، شاید مجھے کچھ نظر آ جائے۔ جو ہی میں وہاں سے دیکھنے لگا تو ایسا لگا کہ کالے رنگ کا بالکل چھوٹے سے سائز کی کوئی چیز ہے، وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جا رہی ہے۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا، صرف ہم لوگوں کا ہی گھر جہاں پر کام ہو رہا تھا وہاں پر ہی لائٹس کچھ جل رہی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں جب میں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے ایسا لگا کہ کالے رنگ کا بہت چھوٹے سائز کا کچھ ہے جو چل پھر رہا ہے۔ میں ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ وہ رونے کی آوازیں بہت زیادہ کلیئر تھیں۔ میں بھاگتا ہوا اپنے جو ہمارا گھر تھا اس کے 2nd فلور پر گیا کہ وہاں پر چڑھ کے دیکھتا ہوں شاید مجھے آگے سے کچھ نظر آ جائے۔ جو ہی میں اپنے اوپر والے پورشن پر گیا، وہاں پر میں بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا دیکھنے کی، رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ جو وہاں پر کام کر رہے تھے میں نے انہیں یہ بات نہیں بتائی، میں نے کہا اگر میں نے بتا دی تو شاید کہیں یہ ڈر نہ جائیں۔ ایسے میں دیکھ رہا تھا تو اندھیرے میں اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے کوئی بکری ہے، لیکن ہے بالکل بلیک کلر کی۔ وہ ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں پھر میرے سامنے گئی۔ بڑا مجھے ڈر لگا اور میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ عجیب سا خوف میرے ذہن میں آنے لگ گیا۔ رونے کی آواز بہت زیادہ کلیئر آ رہی تھی، 1 سے 2 دفعہ وہ جو وہاں پر کام کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ مشین چلا رہے تھے، وہ لکڑی کو کاٹنے والی،
تو ان کو اتنی خاص آواز نہیں آ رہی تھی. سیکنڈ تھنگ، وہ بالکل اندر والے کمروں میں تھے اور میں باہر تھا. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. رات کے تقریباً 8:30 پونے 9 بجے کا ٹائم تھا. ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ وہی جو بند گھر ہے، اس گھر کے گیٹ کو جس طرح سے کوئی باہر کی طرف دھکیل رہا ہے. میں بالکل اپنے گھر کے اس گیرج میں بیٹھا ہوا تھا. ہم لوگوں کا چھوٹا گیٹ بھی کھلا ہوا تھا. جب اس گھر کو دروازے کو بار بار کوئی ہلا رہا تھا اور کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، میں ڈر گیا. میں نے اٹھ کر اپنا دروازہ بند کر لیا. اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا کہ جس طرح سے میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، مے بی وہ چیز اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کر رہی ہو. مجھے بہت خوف آنے لگ گیا کیونکہ بند گھر تھا، کافی عرصے کا بند تھا. بھائی نے بھی بتایا تھا کہ وہ گھر ایک سامنے ہے، بڑا عجیب سا وہ گھر ہے، بند ہے. کبھی کبھار اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں. تو میں بھائی کی بات نہیں مانتا تھا. میں نے اسے یہ کہا کہ وہ جو کام کر رہے تھے وہاں پہ ورکر سارے، میں نے یہ کہا کہ آج جتنا کام ہو گیا ٹھیک ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں. انہوں نے کہا بس تھوڑا سا رہ گیا اور کرنے دے. میں نے کہا نہیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں یہاں پر نہیں رک سکتا اب. میں نے ان سے سارا کام وہیں پر سٹاپ کروایا اور میں گھر چلا گیا. گھر آیا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. میں نے یہ بات امی سے بھی شیئر کی. امی نے یہی کہا کہ بند گھر ہے، ہو سکتا ہے کوئی جگہ کھلی ہو، وہاں سے کوئی بکری اندر چلی گئی ہو، اس کی آوازیں ایسی ہو. میں نے کہا بکری کی اور عورت کی آواز میں فرق ہوتا ہے. وہ بالکل ایک عورت کی آواز تھی جو وہ رو رہی تھی. خیر امی نے کہا کہ تم یہ بہانے کر رہے ہو کہ جا کر تمہیں وہاں پر کام نہ کروانا پڑے، جانا تم نہیں ہے کام کروانے. شاید انہیں بہانہ لگ رہا تھا. میں نے پھر ان کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کی. اگلے دن پھر میں نے یہ سوچا کہ میں جلدی چلا جاتا ہوں اور روشنی روشنی میں وہاں پر سارا کام کروا لیتا ہوں. وہ جو لیبرز تھے، میں نے انہیں کال کر دی کہ ڈے ٹائم میں تم لوگ آ جاؤ اگر فری ہو تو. وہ لوگ بھی فری تھے. وہ آگے بڑی سخت دھوپ تھی اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی. میں گھر سے ہی ٹھنڈا پانی وغیرہ لے کر وہاں پر گیا تھا. وہاں پر جو ہی پہنچے ان لوگوں نے کام سٹارٹ کیا. اب مجھے کل سے ایک تجسس تھا کہ میں دیکھوں کہ اس گھر میں کیا ہے ایسا. جو ہی میں اپنے سیکنڈ فلور پر گیا، بالکل اوپن ہم لوگوں کا ٹیرس تھا، وہاں سے کھڑا ہو کے میں اس گھر میں دیکھتا رہا. کافی دیر دیکھتا رہا. بالکل وہ گھر اتنا سناٹا اور پرسرار وہ گھر تھا کہ وہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. گندگی بہت زیادہ تھی. یہ جو شاید آندھی طوفان آتے ہیں تو کچھ گاربیج بکھرا پڑا تھا ہر جگہ پر. ایک دم سے ایسا لگا کہ کوئی بہت تیزی کے ساتھ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں موو ہوا ہے. میں اسے دیکھ نہیں سکا. میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، سائڈوں پر بھی سارے ویو کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہاں پر کچھ تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا. پھر میں نے غور کرنا چاہا. میں وہیں پر چیئر ڈال کر بیٹھ گیا. میں نے کہا میں ذرا دیکھتا ہوں اس گھر میں ہے کیا، کون رو رہا تھا، بکری کہاں سے آ سکتی ہے. کسی بکری کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر کہ کوئی بکری اگر رات کو جو میں نے خود دیکھی تھی بلیک کلر کی وہ ہوتی تو مجھے نظر آ جاتی. وہاں پر کچھ نہیں تھا. تھوڑی دیر گزری، مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی. میں نیچے آ گیا. دھوپ بہت تیز تھی. میں نیچے آ گیا اور آ کر بالکل ادھر ہی گیرج میں بیٹھ گیا. وہ جگہ ذرا قدرے ٹھنڈی تھی کیونکہ اوپر بھی پورشن بنے ہوئے تھے اور نئی کنسٹرکشن تھی، تو اس جگہ پر پھر بھی سکون تھا. اندر والے جو کمرے تھے وہاں پر بہت زیادہ سفوکیشن اور گرمی سی محسوس ہو رہی تھی مجھے. میں بیٹھا ہوا تھا چیئر پر ہی تو ایک دم سے ایسا لگا کہ سامنے والے گھر میں بہت زور سے کچھ گرا ہے، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. میں پھر کانشیس ہو گیا. میں دروازہ کھول کر تو باہر اپنے گیٹ کے بالکل باہر کھڑا تھا. ایک دم سے ایسا لگا کہ اس گھر میں جس طرح سے کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، اس گھر میں کسی کے جھاڑو لگانے کی آواز آ رہی تھی. یہ دوپہر کی بات ہے. بالکل دوپہر کا ٹائم تھا. بہت تیز دھوپ تھی. اس گھر میں جھاڑو لگانے کی آواز آ رہی تھی. میں نے پھر غور کر کے اس گیٹ کے تھوڑا سا پاس جا کر سننا چاہا تو ایسا لگ رہا تھا اندر کوئی جھاڑو لگا رہا ہے. میں پھر بھاگتا ہوا اوپر گیا کہ اوپر جا کر دیکھتا ہوں کہ اوپر کون ہے، اس گھر میں کون ہے. میں نے دیکھا تو بالکل ہم لوگوں کے ٹیرس سے سامنے لوگوں کا انٹرس ڈور نظر آتا تھا جہاں پر بھی دروازہ نہیں لگا تھا. اس کے اندر پھر کمرے تھے اور ایک سائڈ پر بہت بڑا ڈرائنگ روم تھا جس کی نہ ونڈوز تھی نہ دروازے تھے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جس طرح سے کوئی عورت ہے وہ زمین پر بیٹھ کر جھاڑو لگا رہی ہے. اس نے بلیک کلر کا ہی لباس پہنا ہوا تھا اور وہ جھاڑو لگا رہی تھی زمین پر. میں بہت سرپرائز ہوا کہ ابھی میں کافی دیر یہاں پر کھڑا رہا ہوں، یہاں پر تو کسی کی موومنٹ ہی نہیں تھی، تو پھر یہ جھاڑو کون لگا رہا ہے. وہ آرام سے جھاڑو لگاتی جا رہی ہے پورے گھر میں. میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس نے اس طرف فیس نہیں کیا جتنی دیر وہ جھاڑو لگاتی رہی ہے، اور وہ بلڈنگ کے اندر ہی جھاڑو لگا رہی تھی. باہر کی طرف جہاں پر اتنا کچرا تھا وہاں پر وہ نہیں آئی. وہ مسلسل جھاڑو لگاتی رہی، جھاڑو لگاتی رہی. میں دیکھ بھی رہا ہوں. پھر مجھے برا لگا کہ کہیں کوئی فیمیل نہ ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں. میں پھر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا.
تھوڑی ہی دیر کے بعد اس گھر میں سے پھر رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں، اور وہ رونے کی آوازیں ایسا لگ رہا تھا گیٹ کے پاس سے آ رہی ہیں۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا کون ہے اس گھر میں، کس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ اندر بالکل خاموشی ہوگی، وہ جو رونے کی اور سسکنے کی آوازیں گیٹ کے پاس سے آ رہی تھیں وہ بالکل بند ہو گئی، کوئی آواز نہیں رونے کی آ رہی تھی۔ بڑا مجھے عجیب لگا، پھر میں واپس آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس گھر کے ساتھ، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہاں پر، کیا نہیں۔ مجھے تو تجسس سا ہونے لگ گیا۔ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھتا ہوں اس گھر میں آخر ہے کیا۔ کبھی عورت نظر آتی ہے، کبھی بکری نظر آتی ہے، کبھی کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے چیئر اٹھائی، لا کر باہر دیوار کے پاس رکھی۔ وہ جو اندر کام کر رہے تھے ان میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں میں باہر کیا کر رہا ہوں۔ وہ اندر آرام سے کام کر رہے تھے، میں نے چیئر رکھ کے میں دوسری طرف پھلانگ کر اس گھر میں چلا گیا۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ شاید میں کچھ غلط نہ کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اس گھر میں کود کر گیا، وہاں پر بہت زیادہ عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، بہت گندی اسمیل آ رہی تھی وہاں سے، اوپن جگہ پر اسمیل آ رہی تھی بہت زیادہ، شاید بند کافی عرصے سے تھا۔ جگہ جگہ پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، چپلیں پڑی ہوئی تھی پرانی، جیسے کوئی تیزی میں بھاگا ہو تو اس کی چپل رہ گئی ہو۔ اب میں سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں پر میں نے کسی عورت کو جھاڑو لگاتے دیکھا تھا۔ وہاں پر جا کر دیکھا، وہاں پر دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جھاڑو بالکل لگا ہوا تھا، جگہ بالکل صاف تھی۔ میں نے آواز بھی دی کہ اس گھر میں کوئی ہے، یہاں پر کون رہتا ہے۔ پھر میں نے دیکھنا چاہا کہ میں دیکھتا ہوں کہیں سے کوئی دیوار نہ ٹوٹی ہو، وہ بھی ساری تسلی کی، کہیں کچھ نہیں تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، ان سیڑھیوں کی سائڈوں پہ ابھی گرل بھی نہیں لگی تھی۔ میں بھاگتا ہوں ان سیڑھیوں سے اوپر گیا، اوپر بھی جا کر دیکھا، سامنے ہم لوگوں کا گھر بھی بنتا نظر آ رہا تھا، وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ اتنی جلدی کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اب میں ڈر گیا کہ شاید جنات کا کوئی معاملہ ہو۔ میں جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترا تو ابھی میں بالکل 2-3 سٹیپ رہ گئے تھے، سیڑھیوں سے نیچے اترا، اس طرح سے لگا کہ جیسے وہ جس کمرے میں ٹی وی لاؤنج میں جھاڑو لگ رہا تھا وہاں پر کونے پر ایک باتھ روم تھا، جیسے اس باتھ روم میں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے وہاں پر کسی کو کھڑے دیکھا، میں نے پوچھا کون ہے یہاں پر؟ اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاتا مجھے ایسا لگا مجھے پیچھے سے میری کمر پر کسی نے ہاتھ لگایا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں پر کوئی جنات کا معاملہ ہے، اور دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں وہاں سے تیزی سے نکل کر جو ہی باہر آنے لگا، مجھے بہت زور سے کسی نے پش کیا، میں زمین پر گر گیا اور ایک دم میری چیخ بھی نکل گئی۔ میں پھر پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگ گیا، میں نے کہا کہ میں یہاں سے بھاگنے کی کرتا ہوں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ابھی میں اٹھنے ہی لگا تھا، میرا پاؤں کھینچ کر کسی نے مجھے اس ٹی وی لاؤنج کے اندر کر لیا جہاں پر جھاڑو تھا۔ ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں، اسی باتھ روم میں سے ایک بہت خوفناک چہرے کی کوئی عورت نکلی ہے۔ کالے رنگ کا اس نے سوٹ پہنا، اس کا قد بہت لمبا تھا۔ وہ بالکل چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی، وہ بہت بھیانک اور خوفناک لگ رہی تھی۔ جب میں نے اتنی خوفناک عورت کو دیکھا میں چیخیں مارنے لگ گیا، ایسا لگ رہا تھا میرا پاؤں کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے۔ میں نے اونچی اونچی آیتیں کرسی پڑھنا شروع کی، میں چیخیں مارتا ہوا دیوار کے اوپر سے میں شور مچانے لگ گیا اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلانے لگ گیا۔ اسی گھر کا جو چھوٹا گیٹ تھا اس پر باہر کی طرف تالا تھا، اور جو بڑا گیٹ تھا اس پر اندر کی طرف تالا تھا، میں وہ بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ دیوار بھی تھوڑی اونچی لگ رہی تھی، مجھے آتے وقت تو مجھے محسوس نہیں ہوا۔ میں ڈرائنگ روم میں بھاگا کہ وہاں پر کوئی دروازہ ہوگا، وہاں پر بھی کوئی دروازہ نہیں تھا۔ مسلسل اس کمرے میں سے اونچا اونچا ہنسنے کی اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ نے میری مدد کی، میں نے گیٹ کے اوپر جہاں پر وہ تالا لگا ہوا تھا اس کے اوپر پاؤں رکھا اور اپنے گیٹ کی طرف باہر کی طرف چھلانگ لگائی۔ میں بہت زور سے گرا، اتنا اونچا اونچا میں چیخ رہا تھا۔ وہ سارے جو کام کر رہے تھے وہ بھاگتے ہوئے باہر آئے، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ان لوگوں نے مجھے فوراً اٹھایا اور اندر لے گئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی، میرے کپڑے بھی پھٹ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس گھر میں جنات ہے۔ اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے انہیں کہا یہاں سے جلدی چلو، میں نے کام نہیں کروانا۔ وہ ان لوگوں نے ساری جگہ بند کی، جا کر دیکھا اس گھر کے اندر سے بہت زیادہ شور شرابہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ چیزوں کو گھسیٹ رہا ہے اس خالی گھر میں۔ اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا، لیکن وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی کچھ چیزوں کو پھینک رہا ہے، ایک عجیب سا شور برپا ہو گیا وہاں پر۔ میری حالت بڑی خراب تھی، میں نے بس یہ کہا کہ میں نے گھر جانا ہے۔ میں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا، میں جو ہی اپنے گھر جانے لگا ایک چھوٹا سا وائٹ کلر کا ڈاگی میرے پیچھے لگ گیا۔ میں اتنا تیز بائک چلا رہا تھا، ہمارے گھر تک
وہ छोटा सा जो कुत्ता था हमारे घर तक मेरे पीछे आया। जो ही मैं अपने घर में एंटर हुआ, पता नहीं वो कहाँ पर गायब हो गया, गली तक हमारे पीछे आया। मैं घर आया, मेरे कपड़े फटे देखकर, मेरी ये हालत देखकर अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो मेरे से पूछने लगी तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने कहा अम्मी इस तरह से वो जो हमारे घर के सामने वाला घर है वहाँ पर मुझे कुछ महसूस हुआ, तो मुझे नहीं पता कि ना चाहते हुए मैं उस घर में क्यों कूद गया। तो वहाँ पर बड़े खौफनाक चेहरे कोई कोई औरत थी, उसने मुझे धक्का दिया और खींच कर अंदर कर लिया। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पर अपनी जान बचा कर भागा हूँ। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने ये हरकत क्यों की है, तुम क्यों उस घर में गए थे जब तुम्हें पता चल गया था कि वहाँ पर इस तरह से कुछ है, तो तुम्हारा जाना नहीं बनता था। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुम उस घर में क्यों गए थे। मैं उनको बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं अपने इख्तियार में नहीं था, मुझे नहीं समझ आई मैं उस घर में क्यों चला गया। मुझे बहुत सा बुखार था, मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अम्मी ने भाई को भी कॉल की, अब्बू को भी बताया, मेरे भाई भी लाहौर से वापस आ गए। मैं काफ़ी अरसा बीमार रहा, मेरा बहुत इलाज हुआ, डॉक्टर्स के पास भी लेकर जाते थे मगर बुखार नहीं उतरता था। बहुत डरावने ख्वाब आते थे, सोया सोया डर जाता था, एकदम से ऐसे लगता था कि कोई गला दुबा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता था कि सांस रुकने वाला हो गया, बहुत बुरी हालत हो जाती थी। एक काले रंग का साया नजर आता था मुझे हर वक्त, कभी अपने कमरे में और कभी ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं काफ़ी अरसा बीमार रहा, मेरी छोटी सी गलती ने मुझे बहुत तकलीफ दी। 5-6 माह मेरा मुसलसल इलाज होता रहा, रूहानी इलाज होता रहा, मैं तावीज़ पीता था। तब कहीं जाकर उस चीज़ ने मेरी जान छोड़ी। दोबारा मुझे कभी भी घर बनवाने के लिए वहाँ पर नहीं जाने दिया किसी ने भी। जितना अरसा भी वो घर बनवाते थे, मेरे भाई जब आते थे, जब भी वीकेंड पर आते थे, वो जाकर वहाँ पर घर बनवाते थे। फिर हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए, उस घर में से वैसे ही भयानक आवाज़ें आती थी सामने वाले घर में। वो बिल्कुल खंडर बन चुका था। हम लोग अपने उस घर में तकरीबन 5 साल रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने वो घर सेल कर दिया था, क्योंकि हम लोगों के साथ वाला घर भी खाली था और वो सामने वाला घर भी खाली था। पास वाली जगह पर अभी नए घर बनना स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो जो सामने वाला घर था वो इतना सेफ ज़दा और डरावना था कि वहाँ पर उस गली में कोई नहीं था रह सकता। ये बिल्कुल हम लोगों के साथ ये हैपनिंग हुई है, जिसकी वजह से हम लोगों का जन्नात के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। ये बिल्कुल होते हैं। कभी भी कोई अगर आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करे, कोई आवाज़ें या इस तरह से महसूस करे, तो उस पर गौर मत करें, क्योंकि जब एक दफ़ा इंसान उन पर गौर कर लेता है तो वो फिर हिप्नोटाइज हो जाता है, जैसे कि मैं हो गया था। ये मेरी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। लिसनर्स, बिल्कुल ऐसी ये बात सच है कि किसी भी वीराने से अगर कोई खौफनाक आवाज़ आ रही हो, कोई आहट आ रही हो, तो जब पास से गुजरने वाला कोई भी इंसान उस पर मुतवज्जा हो जाता है तो उसको हिप्नोटाइज कर लेते हैं। वो ना चाहते हुए भी उस सिमत में चल पड़ता है। तो अपना ख्याल रखा करें और ऐसी किसी भी आवाज़ पर मत गौर किया करें। कोई बुला रहा हो, कोई रो रहा हो, आयतल कुर्सी पढ़कर वहाँ से हट जाया करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं आमिर। आमिर कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने एक बहुत खूबसूरत घर लिया था। बहुत बड़ी वो कोठी स्टाइल में वो घर बना हुआ था। उसका जो थर्ड फ्लोर था वो बहुत ज़्यादा हाइट पर था और उस पर बहुत बड़े बड़े दरख्त भी थे। बैक साइड के सारे दरख्त ऊपर आते थे। ऊपर वाले पोर्शन में हम लोगों ने बस सजावट की हुई थी। हम लोग अपने मेन फ्लोर पर ही रहते थे। गेस्ट रूम थे ऊपर वाले पोर्शन पर, उनको डेकोरेट कर दिया था कि अगर कोई गेस्ट आए तो वहाँ पर रह सकता है। मैं और मेरी मिसेज़ और मेरा 2 साल का बेटा, हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे। हम लोग बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम लोगों को अक्सर महसूस होता था कि जो हम लोगों का थर्ड फ्लोर है वहाँ पर जिस तरह से कभी किसी के होने का एहसास होता था, आधी रात का टाइम होता था तो वहाँ पर भारी कदमों की आवाज़ आती थी और वो इतनी क्लियर होती थी कि हम लोगों को ग्राउंड फ्लोर तक महसूस होती थी वो आवाज़। हम लोगों का ड्राइवर एक दफ़ा अचानक बीमार हो गया तो एक नया ड्राइवर हम लोगों ने रखना था। वो ड्राइवर गाँव से आया। अभी उसके रहने का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं हुआ था वहाँ पर। उस ड्राइवर ने ये कहा कि मुझे गर्मी के मौसम में कमरे में नींद नहीं आती, तो मुझे आप जो तीसरा छत है मुझे वहाँ पर मैंने सोना है। हमने उसे कहा कि तुम्हारी मर्ज़ी है, देख लो, अगर सो सकती हो तो सो जाओ, हम लोग तो ऊपर कभी गए भी नहीं हैं। उसने ये कहा कि मैं गाँव से हूँ तो मैं कमरे में नहीं सो सकता, क्योंकि हम लोगों के रूम में एसी था, हम लोग तो अपने रूम में ही सोते थे। उसने ये कहा कि मैं आज ऊपर सो जाऊँगा। वो तीसरे छत पर चला गया, वहाँ पर चारपाई बिस्तर वगैरह उसको हर चीज़ दे दी, पंखा भी लगा कर दिया। उसने कहा कि बहुत अच्छा मौसम है, मैंने इधर ही सोना है। आधी रात का टाइम हुआ तो उसकी बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। वो शोर मचा रहा था
اور نیچے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، کسی نے پکڑ لیا یا کیا ہوا ہے، واٹ ایور سمجھ نہیں آئی۔ جب ہم لوگ بھاگتے ہوئے اوپر گئے تو وہ بالکل جو سیکنڈ فلور سے سیڑھیاں تھرڈ فلور پر جا رہی تھیں، وہاں پر سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا اونچا اونچا چیخ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ ہم نے اس کو جب جا کر دیکھا، اس کی حالت بہت غیر تھی۔ ہم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ پہلے تو اس کی سانس سے سانس ہی نہیں مل رہی تھی، پانی پلایا، کچھ اس کو حوصلہ ہوا، بہت کانپ رہا تھا وہ۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں سویا ہوا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری چارپائی کو کسی نے گھسیٹا ہے، سوئے ہوئے کی چارپائی کو کسی نے کھینچا ہے۔ تو میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے ایسا لگا کہ وہ جو درخت ہیں وہ زور زور سے ہلنے لگ گئے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ سا ہے۔ ابھی میں نے پھر کروٹ بدلی تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے کچھ بچے تھے جو درخت سے چھلانگ لگا کر نیچے آئے۔ میں ان بچوں کو غور سے دیکھنے لگا تو میری چارپائی کے پاس ایک بہت کالے سے رنگ کا کوئی آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے مجھے بہت زور سے چارپائی سمیت اٹھا کر دور پھینکا ہے۔ چارپائی بھی الٹی ہوئی پڑی ہے، بستر بھی۔ میں نے بہت چیخیں ماری ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر سیڑھیوں میں آیا ہوں۔ میں نے اس کو بڑی تسلی دی، نیچے آیا۔ پھر ہم لوگ بڑی مشکل کے ساتھ اوپر گئے، جا کر دیکھا چارپائی الٹی ہوئی پڑی تھی، بستر بھی زمین پر تھا۔ ہم لوگوں نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا، دروازہ بند کر دیا۔ اس کی حالت بہت بیچارے کی خراب ہو گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں سویا پھر اس رات۔ اگلی صبح پھر ہم لوگوں کے ادھر ہی ماموں رہتے تھے، ان سے میں نے بات کی، وہ ایک عامل صاحب کو لے کر آئے۔ وہ اوپر گئے، انہوں نے جا کر ساری پڑھائی کی، چیک کیا تو انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ آپ کا جو اوپر والا تیسرا جو چھت ہے وہاں پر بہت سخت جنات ہے ان درختوں کے اوپر۔ رات کے ٹائم کبھی بھی آپ لوگوں نے اوپر نہیں جانا۔ اگر آپ لوگ ان کو تنگ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اگر رات کے ٹائم اوپر جائیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب میرا چھوٹا سا بیٹا تھا، میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ابھی مجھے اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 1.5 ماہ ہوا تھا، میں نے پھر وہ گھر چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے ڈائریکٹ اس طرح سے تنگ نہیں کیا، اپنی موجودگی کا احساس وہ بالکل دلاتے تھے۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عامر آپ کا۔ لسنرز، بڑے بڑے خوبصورت گھر ہوتے ہیں، پہلے بھی ایسی باتیں ہو چکی ہیں جہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، پھر وہ وہاں پر انسانوں کو نہیں جانے دیتے۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں، کوئی بھی گھر خریدنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو چیک کروا لیا کریں کہ ایسے مسائل آپ لوگوں کے ساتھ نہ بنے۔ یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔